إن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف آواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. گزشتہ جمعہ محرم کے ماہ محرم کے فضائل اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مختصر سے فضائل عرض کیے تھے. آج کے مختصر سے خطبہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس حوالے سے چند قرآنی آیات اور احادیث کا ترجمہ ان کے سامنے رکھوں گا. محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ دونوں عظمت و رفعت کے دو ادارے ہیں. ان دونوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور ان دونوں کا احترام بھی ضروری ہے. اگر کوئی بدبخت بد نصیب ان میں سے کسی ایک پر ایمان نہیں لاتا، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اگر کوئی بدبخت ان میں سے کسی ایک کی بے احترامی کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو امت مصطفیٰ پر لازم ہے کہ ان دونوں پر ایمان بھی لائے اور ان دونوں کا احترام بھی کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑنے کے یہ دو ہی ذرائع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے یہ دو ہی ذرائع ہیں، تعلق جوڑنے کے یہ دو ہی ذرائع ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین. سب سے پہلے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں
मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा कि कुरान पाक का कोई सिपारा, कोई सूरत, कोई सफ़ा, कोई आयत, कोई लफ्ज़, कोई हर्फ ऐसा नहीं जो सहाबा इकराम और अहले बैत इज़ाम की शान न बयान कर। कुरान का एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़, एक एक आयत, एक एक सफ़ा, एक एक वरक़, सूरत, सिपारा सहाबा और अहले बैत की शान और उनकी इज़्ज़त, अज़मत, मकाम, मर्तबे को बयान कर। पहले सिपारे से आप शुरू होंगे और 30वें सिपारे तक चले जाए। पहले सिपारे का आखिरी सफ़े में एक आयत मुबारका जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ेह इरशाद फरमा रहे हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, कि अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, फ़इन आमनू, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, पूरी उम्मत मुस्लिमा को कहा जा रहा है, फ़इन आमनू, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, इन सहाबा जैसे ईमान लाओगे, फ़क़द इह्तदौ, तो हिदायत पाओगे। वहीं तवल्लो, और अगर तुम इस तरीके से मुंह फेरोगे, रूगर्दानी करोगे, वहीं तवल्लो, रूगर्दानी करोगे, इस तरीके से हटोगे, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, फिर इस कायनात में उस जैसा बदबख्त है ही नहीं। तो पहले सिपारे के आखिरी सफ़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हमारे लिए रोड मैप उसका तयन कर दिया कि अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो सहाबा जैसे ईमान लाओ, फिर तो हिदायत पर। अगर सहाबा जैसे ईमान नहीं लाओगे तो फिर तुम हिदायत पर नहीं हो। और फिर कुरान पाक में बेशुमार जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम को मुख्तलिफ सर्टिफिकेट अता फरमाए। कभी फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, यही सच्चे, कभी फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही फलाह पाने वाले, कभी फरमाया उलाइका हुमुल फाइज़ून, यही कामयाब है, कभी फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, यही हिदायत याफ्ता है, कभी फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, सूरह हुजुरात 26वां पारा। अल्लाह फरमा रहे उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। इम्तिहान लिया ऊपर ऊपर से नहीं, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, अल्लाह फरमा रहे मैंने इम्तिहान लिया, क़ुलूबहुम, इनके दिलों का इम्तिहान लिया कि इनके दिल में क्या है। नऊज़ुबिल्लाह, बाज़ बदबख्त ऐसे हैं वो कहते हैं बस सहाबा से मुराद 4-5 लोग हैं, बाकी नऊज़ुबिल्लाह उनके दिल में मुनाफ़िक़त थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद नऊज़ुबिल्लाह वो फिर गए थे, लेकिन कुरान क्या कह रहा है, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, अल्लाह फरमा रहे मैंने उनके दिलों का इम्तिहान लिया, क़ुलूबहुम, क़ुलूब क़ल्ब दिल, लित्तक़वा, वो सब के सब मुत्तक़ी हैं, परहेज़गार हैं, अल्लाह से डरने वाले, उनके दिलों में खौफ़ खुदा है। 11वें सिपारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो लोग जो सबक़त लेते मुहाजिरीन और अंसार में से। आगे फरमाया वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, एक तो सहाबा मुहाजिरीन और अंसार उनका जिक्र, वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार में से सबक़त ले जाने वाले। और आगे क्या कहा, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, एक तो सहाबा की बात है, और दूसरा वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, मेरे लफ्ज़ नहीं कुरानी आयत है, और जो लोग उनकी इत्तबा करेंगे नेकी में। अब उनके लिए क्या है, सहाबा के लिए भी है वल्लज़ी वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ये तो हो गए सहाबा मुहाजिरीन अंसार। और इससे आगे क्या कहा, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, जो इन सहाबा की नेकी में पैरवी करेंगे। तीसरे नंबर पर क्या कहा, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, ये कुरानी आयत है।
اللہ کہہ رہے میں صحابہ سے بھی راضی، اور جو صحابہ کی اتباع کرے گا اللہ کہہ رہے میں ان سے بھی راضی ہوں۔ آج تک ہم تو یہی سنتے ہیں نا کہ ہم صحابی کے ساتھ کہتے ہیں حضرت بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان صحابہ سے بھی راضی ہوں، اور جو میرے ان صحابہ کی اتباع کرے گا میں ان سے بھی راضی ہوں۔ جب اللہ صحابہ کی اتباع کرنے والوں سے راضی ہے اور اس کا اعلان قرآن میں بھی ہے، تو پھر صحابہ سے اللہ کتنا راضی ہوگا۔ اور آگے کیا کہا؟ یہی آیت 11واں سپارہ دوسرے صفحے کے اوپر یہ آیت موجود ہے، آپ خود جا کے بھی پڑھ لیجئے دوسرے صفحے کے اوپر۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ صرف راضی نہیں، اللہ کرے میرا وعدہ ہے میں نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے بھی، اور جو صحابہ کے اتباع کریں ان کے لیے بھی۔ 9ویں سپارے میں تو بار بار ذکر ہے سورہ انفال کے اندر، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ کہہ رہے یہی مہاجرین و انصار پکے سچے مومن ہیں۔ قرآنی آیت ہے اولئک هم المؤمنون حقا، میرے لفظ تو ہے ہی نہیں، یہی پکے سچے مومن لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ کہہ رہے ہاں ان کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ تو یہ ایک آدھی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو قرآن پاک میں بے شمار آیات بینات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شان، مقام، عظمت کو بیان کیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں بے شمار آیات مبارکہ ایسی ہیں جس میں اہل بیت اعظام کے مقام، مرتبہ، شان کو بیان کیا۔ ایک آیت بیان کرتا ہوں، 22واں سپارہ پہلے صفحے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ احزاب، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت اہل بیت اعظام کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ گندگی کو، وہ کفر کی ہو، شرک کی ہو، فسق و فجور کی ہو، گناہوں کی ہو، ہر قسم کی گندگی کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ یہ گندگی اہل بیت کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے اہل بیت کو ایسے پاک کیا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ وہ بھی پاک، اہل بیت وہ بھی پاک، کیوں؟ ان دونوں کو پاک کرنے والی ہستی ایک ہے اور اس کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی کے پاس چلا جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس اللہ کے ولی کی نگاہ کی تاثیر اتنی باکمال ہے، اللہ کے ولی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہے کہ بندے کی زندگی بدل دے۔ تو صحابہ اور اہل بیت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھا، جا بجا دیکھا، جگہ جگہ دیکھا، ہر وقت دیکھا، ان کی زندگیاں کتنی بدلی ہوگی۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ بھی سارے کے سارے پاک، 2 4 5 نہیں، سب تن پاک، اہل بیت بھی سب پاک۔ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری بیویاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ تو 2 4 5 نہیں ہے، سب کے سب اہل بیت ہیں جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ تو قرآن میں صحابہ کرام کے متعلق بھی، اہل بیت اعظام کے متعلق بھی۔ اب حدیث میں آ جائیں، حدیث مبارکہ میں بھی دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ، ایک تو وہ مشہور حدیث ہے، ہر جمعے میں ہم پڑھتے ہیں، ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، ہر جمعے میں اور ہر مسجد میں، اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوهم من بعد غرض۔ ہر مسجد میں ہر جمعے میں یہ
حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اللہ اللہ خبردار آگاہ رہو، فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا کہ جو میرے صحابہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا گویا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے لیے مجھے پسند فرمایا، میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا، ان میں سے کچھ صحابہ کو میرا وزیر بنایا، کچھ صحابہ کو میرا سسر بنایا، اور پھر کہا کہ خبردار میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہنا، اور فرمایا جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو جو میرے صحابہ نے ایک مد یا آدھا مد تھوڑا سا بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کے ثواب تک تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہنا، تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے میرے صحابی کی ایک لمحے کی عبادت بہتر ہے۔ صحابہ نے جو ایک لمحہ عبادت کی ہے وہ بہتر ہے ہماری ساری زندگی کی عبادت سے۔ بخاری شریف کی جلد ہے، بخاری شریف کی شرح ہے، اس کا نام ہے مظاہر حق، جلد نمبر ہے 5، صفحہ نمبر 629۔ بخاری کی شرح تو اس کا مطلب بخاری کی بھی ہے اور اس کی شرح میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی معتبر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث درج ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا وانصارا وسيأتي قوم يسبونهم ولا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم۔ میں نے عبارت ابھی پڑھ دی ہے، حوالہ بھی آپ کو دے دیا ہے، بس اس کا ترجمہ کروں گا، باقی سمجھنا وہ آپ کی اپنی عقل ہے۔ بخاری شریف کی شرح ہے، مظاہر حق ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 629۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنا، اللہ نے اپنے لیے مجھے پسند کیا، میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا، میرے اصحاب کو میرے قریب کیا، اور اگلی بات کیا ارشاد فرمائی وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ، فرمایا ان قریب ایک قوم ایسی آئے گی جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہے گی۔ وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ، ان قریب ایک قوم ایسی آئے گی جو میرے صحاب کو برا بھلا کہے گی۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے وہ قوم تو جو کرے کرے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آگے 4 احکامات میرے اور آپ کے لیے ہے۔ حدیث ہے، حدیث میں نے تلاوت کی ہے، حوالہ بھی دیا ہے۔ 4 کاموں سے ہمیں منع کیا گیا کہ ٹھیک ہے وہ جو کرے کرتے رہے۔ وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ، ایک قوم ایسی آئے گی جو اصحاب کو برا بھلا کہے گی، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 1 فرمایا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کی مجلس میں نہ جانا، نہ بیٹھنا۔ نمبر 2 وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، تشاربی شراب پانی، فرمایا ان کا یا ان کے ساتھ پانی نہ پینا۔ تیسرا وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ان کا یا ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا۔
اور چوتھی بات ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح نہ کر۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے حدیث کی روشنی میں حوالے کے ساتھ۔ اپنی طرف سے بات نہیں کہ میں نے عربی بھی پڑھ دی ہے۔ ان اللہ اختارنی واختارنی وسیأتی قوم یسبونہم ولا تجالسوہم تشاربوہم ولا تواکلوہم اور ولا تناکحوہم، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت دونوں پر ایمان ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کا ذکر کیا تو کیسے زبردست انداز، جب صحابہ کی باری تو کیا کہا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ کی باری تو فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی چاہو اقتدا کرو ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کرام کے متعلق یہ حدیث کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند، جس کی چاہو اقتدا کرو پیروی کرو ہدایت پاؤ گے۔ اور جب اہل بیت کی باری ہے تو کیا فرمایا؟ الا ان مثل اہل بیتی فیکم سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح۔ من رکبها نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ تو نجات پا گیا، ومن تخلف عنها ہلک، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب ایک طرف صحابہ اور ایک طرف اہل بیت، صحابہ کی باری ہے تو کیا فرمایا؟ یہ اصحابی النجوم ستاروں کی مانند ہیں، اور اہل بیت فرمایا سفینہ نوح کی مانند ہے۔ دونوں کی مثال دے کر مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کیا؟ صحابہ کو دیکھنا ہو تو یہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جس طرح آسمان کے ستارے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، روشنی کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، فرمایا یہ صحابہ بھی تمہارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور جب اہل بیت کی باری فرمایا سفینۃ نوح، آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، پرانے وقتوں میں جب لوگ سفر کرتے تھے بحری جہاز پر ہوتا تھا، تو بحری جہاز پر سفر کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی تھیں، نمبر ایک بحری جہاز میں سوار ہونا، اور نمبر دو ستاروں سے رہنمائی لینا۔ بحری جہاز میں سوار ہو، ستاروں سے رہنمائی لے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ اگر ایک شخص بحری جہاز میں سوار ہو گیا، ستاروں سے رہنمائی نہیں لی، کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، بھٹک جائے گا۔ اگر ایک شخص ستاروں سے تو رہنمائی لے لیکن کشتی میں بیٹھے ہی نہ، وہ بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت ان دونوں پر ایمان بھی ضروری، ان دونوں سے محبت بھی ضروری۔ اہل بیت کی محبت دل میں بساؤ، اہل بیت کی محبت دل میں بساؤ، صحابہ سے رہنمائی لو، منزل مقصود جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر اہل بیت کی محبت دل میں ہوئی، صحابہ سے رہنمائی نہ لی، تب بھی بھٹک جاؤ گے۔ اور اگر تم ساری زندگی صحابہ سے رہنمائی لیتے رہے لیکن اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہوئی، پھر بھی تم بھٹک جاؤ گے، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے فرمایا صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی چاہو ابتدا کرو ہدایت پاؤ گے۔ اور پھر اہل بیت کی باری فرمایا اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ تو نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلک، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب میں نے اور آپ نے جو زندگی گزارنی ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ اور لب لباب اور نچوڑ یہ ہے، جو شروع میں بھی میں نے تمہیدی بات کہی تھی کہ صحابہ اور اہل بیت اعظام ان دونوں پر ایمان بھی ضروری، ان دونوں کا احترام بھی ضروری۔ اگر کوئی بدبخت ان میں سے کسی ایک پر ایمان نہیں لاتا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی بدبخت ان میں سے کسی ایک کی بے احترامی کرتا ہے، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھے، جب تک آپ علماء مساجد مدارس کے ساتھ جڑے رہیں گے،
تو آپ کی زندگیوں میں، آپ کی نسلوں میں صحابہ کی بھی محبت قائم رہے گی، اہل بیت عظام کی بھی محبت قائم رہے گی۔ اور جب آپ مساجد، مدارس، علماء سے ہٹیں گے تو پھر ہر طرف فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے۔ اب دیکھیے کیسا 9-10 محرم کا عظیم و شان بابرکت دن تھا، لیکن اس دن جو ہے وہ جیو چینل نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر دیں۔ کیسا عظمت والا دن ہے، اور حرکت دیکھیے جیو نیوز نے کیا کیا۔ اور یہ نشاندہی کرنے والے کوئی ایم پی نہیں تھے، اس کی نشاندہی کرنے والے یہی مسجد اور مدارس میں بیٹھنے والے علماء ہیں، جنہوں نے رہنمائی کی، جنہوں نے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا، بالآخر ان کو پھر معافی مانگنی پڑی۔ لیکن یہ معاملہ ایسے کہ اس میں معافی بھی قابل قبول نہیں ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرے اس کی معافی بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کی معذرت بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ بتائے تو کون؟ یہی مساجد اور مدارس میں بیٹھنے والے علماء۔ لیکن افسوس یہی کہ آج کے لوگ علماء کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے، خاص طور پر یہ ہمارے پنجاب کا جو طبقہ ہے یہ تو بالکل ہی زیرو ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اتنا بڑا صوبہ ہے، ایک بھی عالم دین ایک MP یا ایک MNA کی سیٹ نہیں لے سکتا۔ چاہتے سبھی اسلامی قانون نافذ ہو، سبھی چاہتے اسلامی قانون نافذ ہو۔ تو بھئی اسلامی قانون باتوں سے نہیں، اسلامی قانون آپ کے ووٹوں سے نافذ ہوگا۔ آپ ووٹ علماء کو دیں گے۔ ہم ووٹ میں ہرے گہرے کو، جس کو کلمہ نہیں آتا، جس کو نبی کا نام نہیں آتا، جس کو وضو نماز کے فرائض غسل کا معلوم ہی نہیں ہے، اور ہم بات کریں اسلام کی، تو پھر یہ منافقت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، محرم کا مہینہ جہاں ہمیں اور سبق دے رہا ہے، ایک سب سے اہم میسج بھی یہ بھی دے رہا ہے کہ جو لوگ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنا تعلق ہر قسم کا انہیں کے ساتھ ہو، آپ سپورٹ بھی انہیں کو کریں، ووٹ بھی انہیں کو کریں۔ جب ووٹوں کا معاملہ آپ ہٹ جاؤ تو ایسا نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آنے والا ہفتہ پنجاب کے لیول پر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ضلع قصور پھول نگر میں بہت بڑی کانفرنس ہے، اجتماع ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ پنجاب کے لوگ کتنا علماء کو سپورٹ کرتے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے۔ اب اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ کی محبت کتنی ہے، آپ کتنا سپورٹ کرتے ہیں، اور کتنا جو ہے وہ علماء کے ساتھ محبت ہے، اسلام کے ساتھ محبت ہے، دین والوں کے ساتھ محبت ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں آ جائے 11 جولائی بروز ہفتہ یہ بہت بڑا اجتماع ہے، کانفرنس ہے، بہت بڑا پروگرام ہے۔ آپ دوستوں تک بھی اطلاع دیں، کم از کم آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جو کہا سنا اللہ سمجھ عمل کی توفیق دے۔